خواجہ صاحب، اصول ہے، میں آپ لوگوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ دل کے مریضوں کو تو خاص طور پہ کھانا کھانے کے بعد کبھی 2 گھنٹے تک تیز نہیں چلنا چاہیے، سیڑھیاں نہیں چڑھنی چاہیے، اور پہاڑ پر تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ بزرگ یہ اس زمانے کی ایک آپ یہ سمجھیں حکمت تھی ان لوگوں کے اندر، جو اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے۔ ہر انسان جو جس علاقے میں رہتا ہے وہ اس علاقے کا عادی ہوتا ہے، اور ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ قدرت بھی آپ کو بہت چیزیں سکھاتی رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ کو مختلف مریضوں کے ساتھ پروگرامز دکھاتا رہتا ہوں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور کچھ ان لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے جو ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ گل حسن، یہ میرے پاس وادی نیلم سے آئے ہیں، وہاں پہ میڈیکل سٹور بھی کرتے ہیں، فارماسسٹ ہیں جی اور انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ ان کو 2019 میں ہارٹ اٹیک ہوا، اس کے باوجود یہ سگریٹ پیتے رہے اور ابھی تک سگریٹ پی رہے ہیں۔ یہ 40 سگریٹ روزانہ 40 سال تک پیتے رہے اور آج کل 20 سگریٹ روزانہ پیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے خواجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں اس وقت بہتر ہوں۔ بہتر تو ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آج آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اب آپ سگریٹ نہیں پئیں گے، آپ کو اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج آپ مجھ سے وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ آج کے بعد آپ سگریٹ نہیں پئیں گے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، کیونکہ میری وجہ سے دوسروں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، یہ زندگی ہے، یہ 2 دن کی ہے، کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی خواجہ چاہیے۔ صاحب ایک بات بتائیں، اپنا کیوں نہیں؟ آپ اپنا کا اس لیے کہ میری انفرادی زندگی ہے نا۔ اب اگر میری وجہ سے میرے 10 بہن بھائی، بچے، دوست، احباب، ماحول یہ پریشان ہو رہا ہے نا، تو وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی سوچ ہے نا خواجہ صاحب کہ لوگ آپ کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، پہلے آپ کا جسم ہے، اس جسم کا بھی آپ پر حق ہے اور اس کی باقاعدہ اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہونی ہے کہ آپ نے اپنے جسم کا کتنا خیال کیا۔ جی وہ تو ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میرے اپنے کچھ اصول ہیں۔ اصول کیا ہے یہ مجھے بتا دینا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے خواجہ صاحب دوسروں اپنے لیے کیا جینا ہے، خواجہ کہ صاحب یہ وہ کمال، کتے والی زندگی ہے کہ بھیا اکیلے مطلب ہے وہ جینا، کبھی ادھر کھایا کبھی ادھر کھایا، یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ نہیں یہ آپ کا بحیثیت انسان دوسروں کے لیے جینا۔ خواجہ صاحب دوسروں کے لیے جینا ہے۔ اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے، آپ کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، آپ اپنے خاندان کے افراد کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ جی وہ میں آج بھی کوشش کرتا ہوں، صحت خراب ہو کے بھی میں پھر بھی 24 گھنٹے جو ہے نا میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے خاندان کے لیے، کہ ان کے روزگار کے لیے، ان کے بہتری کے لیے 24 گھنٹے صرف کرتا ہوں۔ سب کچھ کرتے ہیں نا؟ جی سب کچھ یہ کرتا اس وقت ممکن ہوگا جب آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ ہاں صحت اچھی ہوگی، ذرا بہتر انداز سے ہوگا۔ ذرا بہتر نہیں، بہت بہتر۔ وہ تو ہے، ظاہر بات ہے کہ صحت اچھی ہوگی تو میں اپنے سے 10 گنا زیادہ اچھا کام بھی کروں گا۔ بالکل، جب آپ زیادہ کام اب کریں گے۔ یہاں مجھے تھوڑا ریسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ہاں کہ تھوڑا کام کیا مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے، پھر کام کیا پھر ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ مسائل ہیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کا علاقہ کیسا ہے؟ ہمارا علاقہ بہت خوبصورت ہے، اگر آپ روز آئے نا ہاں تو میرا جی چاہتا ہے آپ کو آنا بھی چاہیے اور ہر کسی کو آنا چاہیے۔ اچھا تو وہ بہت پرامن علاقہ ہے، وہاں کی فضا اچھی ہے، وہاں کا ماحول اچھا ہے، وہاں کا جو ہے یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے، جھیلیں ہیں، آبشاریں ہیں، جھرنے ہیں، واہ ٹیلے ہیں، واہ، اور پھر لوگوں کا حسن اخلاق بھی بہت اچھا ہے، ہاں وہ گھٹن تو والا ماحول نہیں ہے۔ اچھا۔ تو اگر یہ گھٹن ہے تو کسی بیماری کے سبب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کے خاندان میں شوگر کی بیماری ہے اور ان کے خاندان میں دل کی بیماری بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ نہ جانے کوئی بچپن کی بات ہے ان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ تمباکو انسان کی صحت کے لیے یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ کتنا خطرناک ہے، پھر بھی یہ پیتے رہتے ہیں۔ خواجہ صاحب آپ کو تمباکو کی عادت پڑی کیسے ہے؟ سر بات یہ ہے کہ وہاں ہمارے ایک چاچا ہوتے تھے، اچھا
تو وہ بھی بیچارے بڑے سادے سے تھے اور میں بہت کم عمر تھا، بچہ تھا، 12-13 سال کا تھا، میں تو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ حقہ پیتے تھے، تو ان دنوں یہ بزرگ لوگ جو ہے نا وہ قصے کہانی سنایا کرتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ان کے پاس وہ قصے کہانیاں سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ تو وہ قصے کہانیوں میں جو ہے نا وہ ہمیں حقہ بھی پلاتے تھے، وہ چھوٹا سا تھا، گول سا ہوتا تھا، تو کہتے تھے آج آپ پئیں تو کل آپ ہمیں پلائیں گے۔ تو ان کا یہ کوئی عجیب سی کوئی منطق تھی۔ تو پھر دوسری بات یہ تو ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے بھی چاچا نے ایسے پلایا تھا، اور کہتے تھے کہ ساتھ آپ جو ہے نا ہمیں پلائیں گے، تو پھر بعد میں ہم ان کو پلایا کر۔ وہ اس وقت ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ اس کے مضر اثرات کیا ہیں، تو یہ اب بعد میں جو ہے آہستہ آہستہ پتہ چلا، تو تب جو ہے نا وہ اس کے اندر جو وہ موجود وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ نکوٹین وغیرہ، ٹار ہے، مختلف چیزیں ہیں، یہ تو مضر صحت، گیس ہے، یہ اس کا جسم کا خون کا حصہ بن جاتی ہے، تو ان کو پھر فوری چھوڑنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ خواجہ صاحب، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو روزانہ کے 60 سگریٹ پیتے ہیں، 100 پیتے ہیں بعض لوگ تو، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم بار بار ہسپتال میں کیوں داخل ہوتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس داخل ہوئے، وہ روزانہ 3-4 پیکٹ سگریٹ کے پیتے تھے اور بار بار وہ ہسپتال میں داخل ہوتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں یہ بار بار کیوں ہسپتال میں داخل ہوتا ہوں؟ میں نے کہا آپ سگریٹ چھوڑ دیں، آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی۔ کہنے لگے آر یو شیور؟ میں نے کہا بالکل۔ کہتے ہیں لے جی آج کے بعد سگریٹ مجھ پر حرام ہے، یہ بات کہہ کے گئے وہ، اور وہ آج ان کو تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے دوبارہ سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سر میری بھی کوشش یہی ہے کہ آج کے بعد جو ہے نا یہ نہیں پینے، کیونکہ یہ مضر صحت ہے، یہ کوئی فائدہ مند ہے بھی نہیں ہے۔ یہی رقم اگر میں اس کو جمع کر کے کلیکٹ کر کے کسی خیراتی ادارے کو دے دوں جی تو آپ دیکھیں کہ مہینے کے 8-10 ہزار یہ بھی بنتے ہیں نا جی۔ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ سوچا نہیں ہے، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، لیکن یہ وقت پاس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویسے اس کا نشہ وشہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا اس کا یہ ہوتا ہے کہ مسوڑوں میں تھوڑی سی یہ خارش سی ہوتی ہے کہ اس کا وہ کوئی زیادہ پینے کی وجہ سے شاید اس کا کوئی وہ اثر پذیری ہو، اچھا، تو ورنہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ کوئی اس کا کوئی غذا کا حصہ ہے، نہ کوئی صحت کا حصہ ہے، نہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے۔ خواجہ صاحب کی خالی یہ ہے کہ بگڑی ہوئی عادت ہے، یہ نشہ نہیں ہے۔ یہ خواجہ صاحب کی عمر 51 سال ہو گئی ہے، یہ 28 فروری 1972 کو پیدا ہوئے تھے، تقریباً 51 سال آپ کے ہو گئے۔ 51 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے خواجہ صاحب، یہ بتائیں کہ وہاں پر جب آپ پہاڑ پہ جاتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد جاتے ہیں، خالی پیٹ جاتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہوتے تھے نا جی تو وہ خالی پیٹ کام کے لیے جایا کرتے تھے پہاڑوں پہ۔ کتنی بڑی بات ہے، کئی کلومیٹر جو ہے نا وہ پہاڑ کی بلندی پہ جاتے تھے، اور سویرے ہی جاتے تھے کہ رات کو 3-4 بجے نکل گئے تو واپس وہ 10-11 بجے آتے تھے، تو اپنا کام وغیرہ جو ہے نا ختم کر کے وہاں سے لکڑیاں لانا، گھاس لانا، سب کچھ، تو واپس آ کے وہ جو ہے نا کھانا کھاتے تھے۔ اب ہم نے وہ ذرا اس میں تبدیلی کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خالی پیٹ سفر نہیں کر سکتے، کہ ہم جو ہے نا سیر ہو کے کھا کے پھر جو ہے نا بھاگنا شروع کرتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو ہم نے نہیں دیکھا کبھی ان کو کمزور ہوتے نہیں دیکھے، جبکہ ہم کمزور ہیں، یہی غذا ہماری بھی وہی ہے لیکن ہم کمزور ہیں۔ خواجہ صاحب، اصول ہے، میں آپ لوگوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ دل کے مریضوں کو تو خاص طور پہ کھانا کھانے کے بعد کبھی 2 گھنٹے تک تیز نہیں چلنا چاہیے، سیڑھیاں نہیں چڑھنی چاہیے، اور پہاڑ پر تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ بزرگ یہ اس زمانے کی ایک آپ یہ سمجھے حکمت تھی ان لوگوں کے اندر، جو اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے۔ ہر انسان جو جس علاقے میں رہتا ہے وہ اس علاقے کا عادی ہوتا ہے، اور ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ قدرت بھی آپ کو بہت چیزیں سکھاتی رہتی ہے، تو یہ ان کے اصول تھے۔ میں آج بھی لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں، جب میں پہاڑ پہ گیا تو وہاں پر جتنے میں لوگوں سے ملا بزرگوں سے، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جب ہم پہاڑ پہ جاتے ہیں ہم خالی پیٹ جاتے ہیں، اور واپس آ کے ہم کھانا کھاتے ہیں اور اپنے کام کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ نے بھی آئندہ سے ایک تو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، چھوٹا نوالا لینا ہے، اچھی طرح چبا کے کھانا ہے،
اور کھانے کے بعد آپ نے 2 گھنٹے تک کم از کم آرام کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہیں جانا ہے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ چونکہ آج کل آپ ایک فیز سے گزر رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ ابھی آرام کریں، اور جب آپ انشاءاللہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ نے پہاڑ پہ جانا ہے۔ اچھا یہ بتائیں وہاں کی غذا کیسی ہے؟ سر، ہماری غذا سادہ ہے، اچھا، مکی کی روٹی ہے، ہاں، باقی تازہ سبزیاں ہوتی ہیں، کڑم ہوتی ہے، گاجر ہوتی ہے، مولی ہوتی ہے، اچھا شلجم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی ہماری پہاڑی ہوتی ہیں، غندل ہوتی ہے، اچھا پھر ایک اور سبزی ہے جس کا نام چھتر ہے، اچھا تو اور ہے کئی ہماری تازہ سبزیاں ہوتی ہیں، یہ کافی طاقتور بھی ہوتی ہیں اور گرم بھی ہوتی ہیں، اچھا، تو کچھ سادہ بھی ہوتی ہیں، ہاں ہاں، تو کچھ کی جو غذائیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اچھا تو اس کے ساتھ ہماری دیسی جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں، اچھا تو جو صرف ہم اتنی نکاسی کرتے ہیں جو ہماری گھر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھار ہم پکا کے کھاتے ہیں، چاولوں میں ڈال کے، دیسی گھی ڈال کے، دودھ ڈال کے، تو اچھا۔ یہ کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے۔ وہ دیسی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں وہاں پہ؟ ہاں ہوتی ہیں، اب جن لوگوں کو پہچان ہوگی ہاں ہاں، تو وہی ان کو حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے یہ، اچھا کیونکہ وہ پیداوار ہی جنگلی پیداوار ہے تو اس میں زہریلی بھی ہو سکتی ہے، اچھا۔ تو اس لیے جو جڑی بوٹی کو سمجھتا ہے وہی حاصل کرتا ہے۔ پھل کون کون سے ہیں آپ کے یہاں پہ؟ پھل ہمارے اللہ پاک نے ہماری سرزمین کو اتنا خوبصورت بنایا ہے نا کہ ہر طرح کا پھل ہے وہاں پہ۔ اچھا بادام ہے، میرے اپنا بنا ہے بادام، اب زیادہ مقدار میں نہیں ہے کیونکہ میں اس کے نشو و نما کو سمجھتا نہیں تھا۔ اچھا انگور ہے، ناشپاتی ہے، سیب ہے، آڑو ہے، لوکاٹ ہے، انار ہے، اچھا یعنی جو پھل خشک اس پہ بن سکتے ہیں تھوڑی ٹمپریچر پہ وہ وہاں ضرور ہے۔ اچھا تو ہر طرح کا پھل آپ کو ملے گا، موسمی، ہر موسم کا۔ آم نہیں بنا ہے ادھر، باقی سارے پھل۔ مالٹا بھی نہیں ہوتا ہوگا؟ کینو؟ مالٹا نہیں، مالٹا جو ہے نا شہر میں بنتا ہے مظفر آباد کی اچھا طرف، اچھا۔ بلندی پہ نہیں بنتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نوازا ہے، خشک میوہ جات، وہاں پہ پھل، وہاں پہ سبزیاں، قدرتی وہ چیزیں جو انسان کو ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہیں، وہ چیزیں جو فالج سے بچاتی ہیں، وہ چیزیں جو تھوڑی مقدار میں آپ کھاتے ہیں اور آپ اس سے زیادہ توانائی حاصل کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ وہاں پر کھیتی باڑی ہے، آپ لوگ سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی فنکشن، موسیقی، کوئی کلچر کیا وہاں پہ ہے سارے نیلم ویلی میں؟ عید کے موقع پر ہمارا تہوار ہوتے ہیں اچھا کہ گئے اکٹھے کہیں، یا پھر گرمیوں میں پہاڑوں پہ جاتے ہیں جب تفریح کے لیے گئے، ہاں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں کوئی جو تقریب ہو اس میں جو ہے وہ ہوتا ہے ناچ گانا وغیرہ ہوا اچھا تو ہوتا ہے۔ اچھا تو روٹین میں ہماری اپنی فرصت نہیں ہوتی ہے، ہم مصروف ہوتے ہیں کاموں میں، اچھا۔ ہم تو مصروف زندگی گزارتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ وہاں پہ کیا کام کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی ہوتی ہے، یا پھر شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں سردیوں میں۔ اچھا سردیوں میں کیونکہ برف زیادہ ہوتی ہے نا، تو لوگوں کے لیے وہاں پہ جو ہے روزگار کے جو مواقع میسر نہیں ہیں تو وہ شہروں کی طرف جاتے ہیں۔ خواجہ گل حسین ہمارے پاس موجود ہیں، نیلم وادی سے آئے ہیں، اور ان کے ذریعے میں ان تمام لوگوں کو جو ان وادیوں میں رہتے ہیں، جو آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، جو اسکردو گلگت میں رہتے ہیں، ہنزا ویلی میں رہتے ہیں، پورے بلتستان کے اندر رہتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، سگریٹ چھوڑ دیں، سگار چھوڑ دیں، پائپ چھوڑ دیں، نسوار چھوڑ دیں، تو خواجہ صاحب آپ لوگ تو کبھی دل کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے بیمار نہیں ہو سکتے، جنہیں ہم کہتے ہیں انجائنا یا ہارٹ اٹیک۔ سر اصل بات یہ ہے نا کہ وہاں کے لوگ یہ نہیں جانتے، ہم سوچتے ہیں ہم پیدل چلنے والے ہیں نا تو ہم پہ یہ سگریٹ وگریٹ اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، یہ بطور تفریح استعمال کرتے ہیں کہ ویسے وقت پاس کرنے کے لیے۔ اگر ان کو یہ علم ہو نا کہ یہ نقصان دہ ہے، اتنا نقصان دہ ہے چلنے کے باوجود بھی، تو پھر وہ استعمال نہیں کریں گے۔ اچھا تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو بطور تفریح استعمال کرتے ہیں کہ وقت پاس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی چلو۔ خواجہ صاحب آپ کیا پیغام دیں گے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں اور جو عام لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں، کہ سگریٹ صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک سگریٹ اتنا خطرناک ہے، یہ بہت ایک موذی مرض ہے یہ۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہر آدمی، یہ عادت ہے، نشہ نہیں ہے، یہ عادت ہے، یہ فالتو عادت ہے، اس کو اگر ایک دن روکا جائے تو دوسرے دن ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اگر ایک دن بندہ تھوڑا سا یہ اپنے آپ پہ جو اعتماد کر لینا کہ آج میں نہیں پیوں گا تو دوسرے دن اس کی ضرورت نہیں ہے۔
بہت شکریہ آپ کا خواجہ گل حسین صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ اب آپ نے نیلم ویلی واپس جا رہے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ دل کے مریض ہیں اور سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے کچھ لوگ موٹیویٹ ہو کے کہ اگر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہارٹ اٹیک اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے تمباکو نہیں چھوڑا، ہارٹ اٹیک ہونے کے باوجود ان کے دل کے پٹھے میں تھوڑی سی کمزوری آئی، اور میں نے سوچا کہ شاید کچھ لوگ ان کی باتیں سننے کے بعد موٹیویٹ ہو جائیں کہ ہم نے بھی تمباکو نوشی چھوڑ دینی ہے. شکریہ سر. بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کی محبت کا سر. بات یہ ہے کہ تمباکو سے ہٹ کے تو میری خوراک بہت اچھی ہے، اور یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے میں یہاں تک پہنچا اور لاکھوں روپے خرچ بھی کر چکا. اس سے بہتر یہی نہ تھا کہ میں کسی خیراتی ادارے کو دیتا یا اپنا ایک ادارہ بنا لیتا. بہت بڑی بات کہی، اور یہی بات میں اکثر سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی کیلکولیٹ تو کریں کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو عادت ڈالی ہوئی ہے سگریٹ پینے کی، سگریٹ، سگار، پائپ، شیشہ یا الکوہل، یہ آپ نے اپنی زندگی میں اب تک کتنا پیسہ اس پہ خرچ کر دیا ہے. اور ان کی بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہی کام آپ یہ کروڑوں میں بنتے ہیں سر. بالکل بنتے ہیں، کروڑوں میں بالکل بنتے ہیں. ایک دفعہ میں نے حساب کیا تھا، میں نے 3 سال چھوڑ دیے تھے، پھر لگ گیا ویسے ہی، مطلب ہے کہ یہ ویسے ایک چھوٹا لے لیا، وہ ہو گیا، وہ فلان ہو گیا، پھر شروع ہو گیا. بہت شکریہ. خواتین حضرات، آج کے پروگرام میں آپ نے خواجہ صاحب کی باتیں سنی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی ان کی باتوں سے مستفید ہوں گے، اور وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں، جو تمباکو، سگار، پائپ، شیشہ یا جو عادت ان کو پڑی ہوئی ہے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا لیں. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. اپنا بہت خیال کیجیے گا. السلام علیکم.